بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ پیغام حق اسلامک انسٹیٹیوٹ کے تحت منعقدہ 7 روزہ آسان ترجمہ و تفسیر کا 5واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم سورۃ العصر آسان ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے۔ سورہ عصر مکی صورت ہے، ہجرت سے قبل اس کا نزول ہوا۔ اس میں کل آیات کی تعداد 3 ہے اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم والا۔ والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم۔ اس آیت میں مذکور لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ لیکن ایک قول یہ ہے، اسی کی طرف دل جھکتا ہے کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی، اور جس طرح لعمرک کا فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کی قسم ارشاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سید اعلی حضرت فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر میں جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان کی تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور اطاعت میں گزرے۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئی کہ انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور سرمایے سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرے، اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے، اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہا تو اسے کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہو جائے۔ نمبر 2، انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور نمبر 3، دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں اور اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں اس کا ذکر فرمایا، من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت پر جو ہم نے سنا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔